کالج لائف میں آ کے سیکنڈ ایئر میں ریسیٹیشنل ویڈیو سٹارٹ کی. اچھا میں بتاتا چلوں, مجھے سپورٹ سب سے زیادہ اگر ملا ہے نا, جب میری پہلی ویڈیو تھی وہاں سے, میری فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف. میرے پھپھو, میرے تایا ابو, میرے چاچو, ان سب نے بہت سپورٹ کیا ہے. اور کوئی جب نہیں دیکھتا تھا نا ویڈیوز, یہی دیکھتے تھے اور یہی کمنٹس کرتے تھے, اور یہی مجھے بہت موٹیویٹ کرتا تھا کہ یار میں فیوچر میں بھی ویڈیو بناؤں. السلام علیکم. آج میں آپ سب کو اپنی لائف سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں, اینڈ اپنی کہانی بتانا چاہتا ہوں, اینڈ وائی آئی اسٹارٹیڈ یوٹیوب چینل. کہ سب سے پہلے ہم اسکول لائف سے بات کرتے ہیں. اسکول لائف میں نے گزاری میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, اینڈ اقرا روضۃ الاطفال سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا. اٹ ٹک 4 ایئرس 4 سال وہاں پہ لگے. اینڈ اس کے بعد میں نے کیا کہتے ہیں, ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جب قرآن مجید پڑھاتے تھے اس کے ساتھ جو کلاسز ہوتی ہیں الگ سے اسکولنگ کی, وہ نہیں ہوتی تھیں. اس کے بعد آپ کو اسکولنگ نہیں پڑتی تھی, ہماری کلاس ہوتی تھی. پھر اس کے بعد پریپ 6 یعنی کہ 1 سے لے کر ABC سے سکھاتے تھے, اور 6 کلاس تک. پھر وہ میں نے وہیں سے پڑھی اقرا اسکول سے. اینڈ پھر مجھے یہی لگا کہ یار ابھی میرا جو لیول ہے نا اسکولنگ کے سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ آتا نہیں ہے. اینڈ پھر میں نے اسکول چینج کیا اپنا. دوست بھی کافی مس کیے, کافی برا بھی فیل ہوا. پھر جو ہے پھر میں رینجرز پبلک اسکول میں ایڈمیشن لیا کینٹ کے علاقے میں. پھر میں نے جو ہے نا وہ فیڈرل بورڈ تھا اسکول. پھر میں نے وہاں پہ 7th کلاس میں ایڈمیشن لیا. اینڈ کافی جو ہے نا پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مجھے, اور کافی بستی بھی ہوتی تھی, کچھ آتا نہیں تھا. کیونکہ میں نے کلاس جمپ کی تھی ایک 6th کلاس, بیسکس نہیں آتی تھیں. تو کنڈیشنری پروموٹڈ تھا, لائک ایک اینٹی ٹیسٹ ہوتا ہے ہر اسکول کا اینٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ میں نے دیا. اس میں میرے پتہ کتنے آئے, 100 میں سے 0 مارکس آئے. اینڈ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اگر اسسمنٹ کلیئر نہ کر پائیں تو پھر آپ کو کیا کہتے ہیں پچھلی کلاس میں کر دیا جائے گا. پھر چلو یہ اسسمنٹ بھی کلیئر نہیں ہوا. پھر کافی ڈانٹ بھی پڑتی تھی ٹیچر سے. میں نے کہا لگتا ہے یار میں نے پنگا ہی لے لیا 7 میں آ کے, آتا جاتا کچھ ہے نہیں. پھر فرسٹ ٹرم بھی گزر گیا, وہ بھی اتنا اچھا نہیں گزرا. پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ کا بچہ فائنل میں رہ گیا نا, پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے, وی آر سوری, آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا پیچھے. پھر میں نے سوچ لیا بھائی اب تو کچھ کرنا ہے یار. میں نے رٹے شٹے مارے, کتابیں رٹی, جو کام کرایا جاتا تھا کاپی پہ اس کو رٹے. میرا رٹا بہت اچھا تھا, حفظ کیا ہوتا نا, تو رٹے میں کامیاب تھا. میتھ وغیرہ اتنا اچھا نہیں تھا میرا, میتھ شروع سے ہی وہ ذرا پریکٹیکلی ذرا کچھ ہوتا ہے. تو پھر جو ہے میں نے سیکنڈ اسسمنٹ بھی کلیئر کیے, اینڈ فائنل بھی کلیئر کیا, اور پھر میں پروموٹ بھی ہوا. وہ ایک مومنٹ تھا یار کہ کچھ کیا ہے. پھر میرے ساتھ 3 لڑکے تھے, وہ بھی میرے ساتھ آئے تھے, نیو کمرس تھے. وہ بیچارے رہ گئے, وہ نہیں کر سکے, پروموٹ نہیں ہو سکے, فیل ہو گئے تھے بیچارے 1-2 میں, تو اس لیے. اینڈ پھر جب میں 8th کلاس میں گیا, میرے کلاس فیلز بڑے حیران ہوئے, یار تو کیسے پاس ہو گیا, مجھے گلے لگ رہے. اینڈ وہ بڑا اچھا مومنٹ تھا. پھر میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا, سمجھ آنے لگ گئی, آخر ریڈنگ تیز ہو گئی, انگلش بھی سمجھ آنے لگ گئی, اینڈ اردو وغیرہ بھی آہستہ آہستہ پھر بہتری ہوتی رہی. پھر میں جو ہے 9th کا بورڈ دیا, پھر 10th کا دیا. 9th میں میرا سکور تھا یار, میں کوئی پڑھنے والا بچہ نہیں تھا. جو میرے تھے ہمارے 520 میں تھے, 505 میں تھے, ہاں 520 میں, سوری, میرے تھے 417, 80% آئی تھی. اینڈ میں نے کہا ٹھیک ہے یار, میرے حساب سے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر 10th آیا. 10th میں نے سوچ لیا تھا کہ یار کچھ امپروو تو کرنا ہے. 10th کلاس میں پھر میں نے جو ہے 84% لی. میرا 1100 میں سے 924. میں نے کمپنی اپنی جو ہے نا, بہت جو لائک بچے نہیں ہوتے, اپنے جو کلاس کا ٹاپر, اسکول کا ٹاپر, وہ بھی میرا فرینڈ تھا. سب فٹ بال کھیلتے تھے آپس میں, اور وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو. اینڈ بہت اچھے دوست تھے, پڑھنے والے بچے تھے. تو ان کی کمپنی میں نے جوائن کی تھی, تو اس لیے پھر مجھے لگتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. پھر میں نے کالج کیا. کالج میں یار ایک بڑا بیڈ سین ہوا. 10th کلاس میں نا ہمارا فٹ بال ٹرائلس پہلی دفعہ ہے. فٹ بال ٹرائلس جو لائک اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ میچ کریں گے, اور جیتنے والوں کو سرٹیفکیٹس دیا جائے گا, جو ہارے ان کو بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, تاکہ جب آپ کالج میں جائیں آپ وہ سرٹیفکیٹ دکھائیں, فٹ بال بیس پہ بھی جا سکتے ہیں. تو میں فٹ بال میں شروع سے ہی بڑا اچھا تھا, فٹ بال کا بڑا شوقین تھا.
تو یار ایک جس دن میچ تھا نا اس دن انلکیلی انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ ہمارے نا کزن ہیں، ان کی شادی تھی، رحیم یار خان جانا پڑا ہمیں رحیم یار خان بس لے کے اسی ٹائم ہمیں جانا پڑا. تو وہ بہت بیڈ سین ہوا میرے ساتھ یار، بڑا دکھ بھی ہوا تھا. پھر جو ہے میں نہیں جا سکا اسکول اور نہیں کھیل سکا میچ، پھر جس کی وجہ سے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا مجھے. خیر پھر میں نے یہی سوچا تھا سرٹیفکیٹ ملے گا جی سی وغیرہ ایف سی میں فٹ بال بیس پہ ٹرائلز دے دوں گا اینڈ ان شاء اللہ کھیلوں گا. شوق بھی بہت تھا اور گیم بھی تھی. اچھا پھر کیا ہوا، پھر جو میں گیا کون سے کالج گیا، پنجاب گروپ آف کالج جہاں پر کسی کو نہیں جانا چاہیے میں کہتا ہوں. اچھا اصل میں بات یہ ہے وہاں پہ گراؤنڈز نہیں ہیں، اور اگر آپ کوئی اسپورٹس بوائے ہیں، آپ کھیلتے ہیں، ایتھلیٹ ہیں، تو لائک پھر آپ کو ایف سی یا جی سی ٹرائی کرنا چاہیے. اچھا پھر کیا ہوا جی، کالج لائف وہ بھی بڑی اچھی تھی. پڑھائی کے علاوہ ہم لوگوں نے سب کچھ کیا وہاں پہ وہاں پہ ٹرپس وغیرہ جاتے تھے. یہ ہے کہ ہاں وہ کرواتے تھے کافی کچھ، فیسٹیولز ہوتے تھے. میں کیمپس ایٹ سے پڑھا ہوں. اچھا پھر جو ہے ہمارا مری کا ٹرپ گیا تھا دوستوں کے ساتھ، وہ بڑا زبردست رہا. پھر نیکسٹ ایئر ہمارا گیا تھا ناران کا گان، وہ بھی بہت زبردست، بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے. پھر اس کے بعد یار ایف ایس سی میں جو ہے نا رگڑا لگ گیا، پڑھا نہیں تو لائک رگڑا لگ گیا. اچھا مارکس بھی کم تھے، تقریباً 60% اتنی تھی. پھر میں نے سوچا یار اب کیا بنے گا، میرا کیا فیوچر ہے. میں میڈیکل کی فیلڈ میں گھس گیا ہوں. اینڈ اصل میں نے آئی سی ایس کا پہلے سوچا تھا، صحیح آئی سی ایس کروں گا. میں نے اس کی پری کلاسز بھی لی تھیں. تو جب پری کلاسز لی ہیں اس میں مجھے کمپیوٹر تو بڑا اچھا سمجھ آ رہا تھا، شوق بھی تھا کہ آگے سی ایس کروں، آئی ٹی کروں. پھر جب میتھمیٹکس آیا یار بھائی، میں نے کہا بھائی یہ لو میتھ نہیں کرنا میں نے. تو میتھ مجھے پسند نہیں آتا تھا اور شروع سے ہی میرا انٹرسٹ نہیں تھا. پھر جس کی وجہ سے پھر میں نے کہا یار ٹھیک ہے پری میڈیکل رکھ لیتا ہوں. بھائی منع بھی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا نہیں پری میڈیکل میں نہ ہو تو پڑھنا بہت پڑتا ہے، مارکس نہیں آتے. لیکن میں نہیں مانا، میں نے کہا ٹھیک ہے میتھ سے تو بچ گئے. لیکن پھر آگے آ گئی کیمسٹری، آ گئی ایف ایس سی کی کیمسٹری. یار جس نے پڑھی ہوگی وہی سمجھ سکتے ہیں ادھر کیسے عجیب سے ریئیکشنز ہوتے ہیں، عجیب. اینڈ بایولوجی تھی، وہ بھی رٹائی تھی ساری، تو مشکل ہوتا ہے. پھر میں نے رکھ لی پری میڈیکل. تو پھر میں نے سوچ لیا کہ یار اب فیلڈ چینج کرنی ہے. صحیح ہے، فیلڈ چینج کرنی ہے. اور پھر میرا مائنڈ بنا، یعنی کہ کرونا وائرس ہو گئے آپ کو، یہ ہمارے سیکنڈ ایئر کے ایگزامس نہیں ہوئے، تو وہ بڑا ایک پلس پوائنٹ ہو گیا. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، شکرانے کے نفل پڑھے کہ پیپرز نہیں ہوئے، ہم سب پروموٹ ہو گئے. تو اس کے حساب سے ہمیں گریس مارکس بھی ملے تھے 3%، تو جس سے میرے 64-65 اتنی بن گئی تھی پرسنٹ. تو پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے اپلائی کرنا شروع کیا، یونیورسٹیز میں دیکھنا شروع کیا کہ یار کیا حساب ہے. تو مجھے کام سرچ بڑی پسند آ رہی تھی کہ میں نے ساری سرچ کی. کیونکہ اس میں گراؤنڈز تھے اور اس میں اسپورٹس ہوتا ہے. میرا دوست بھی جاتا ہے، عزیر نام ہے، اور وہ سی ایس کر رہے ہیں وہاں سے. سی ایس کا تو میرٹ بھی بڑا ہائی ہوتا ہے، 85+ ہوتا ہے. اچھا پھر تو یہ تھا کہ گھر والے کہتے ہیں دور بہت ہے، 50 منٹ کا راستہ ہے سر. میں نے 50-55 منٹ، گھر والے کہتے ہیں نہیں دور بہت ہے. میں نے یہی سوچا تھا کہ یار کام سیٹس یا جی سی یو میں تو ایک تو میرٹ ہوتا ہے، اور اوپر سے جی سی یو کا کیا کہتے ہیں، میں نے اپلائی بھی کیا تھا، سی ایس میں کیا تھا، بی ایس سی ایس. میں نے یہ سوچا تھا یا تو بی ایس سی ایس کروں گا تو یا بی بی اے کروں گا. تو یہی فیلڈس تھیں. کیونکہ میرا نا مائنڈ تھا کہ فری لانسنگ کا، کہ آگے میں انشاءاللہ فیوچر میں فری لانسنگ کروں گا. لائک آپ کو پتہ ہوگا کہ گھر بیٹھے آپ کام کرتے ہیں، کوئی ایسی فیلڈ ہو. اچھا ڈاکٹر میں مجھے کہتے ہیں ڈی پی ٹی کی آپشن تھی، ڈی فارمیسی کی آپشنس تھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں، ڈی وی ایم، ہومیوپیتھک، سائیکالوجی، ان کے آپشنس تھی. لیکن انٹرسٹ نہیں بنا میرا. آئیز آپٹومیٹری. پھر جو ہے میں نے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کتنی ہو گئی ویڈیو؟ 9 منٹ کی ہو گئی ہے. اچھا چلو کوئی بات. پھر میں نے جو ہے سی ایس کا جب میں نے کورس چیک کیا نا، سبجیکٹس میں کیا پڑھنا پڑے گا مجھے، اس میں بھی اتنا میتھ یا ڈسکریٹ اسٹرکچر، الگوریتھمس، کیلکولس، یعنی کہ اینڈ وقت تک، اینڈ سیمسٹرز تک تقریباً میتھس ہی میتھس اصل میں. پھر میں کہا یا اللہ چھوڑ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اچھا پھر میں نے جو ہے نا بی بی آنرس کا سرچ کیا. میں نے سوچا اس کے بعد بھی آگے بہت آپشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس. بی بی اے کے بعد آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں، سی اے کر سکتے ہیں، اے سی سی اے کر سکتے ہیں. اینڈ میرا پھر انٹرسٹ بنا بی بی اے کی طرف، اور اس میں میتھ تھا لیکن 2 سیمسٹر تک تھا. باقی آگے اکاؤنٹنگ تھی، وہ بھی تھیوریٹیکل ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ
پریکٹیکل نالج ہوتی ہے, آپ کو پریکٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا پھر اس میں اسپیشلائزیشن بھی ہوتی ہیں بی بی آنرس میں, 4 ایریاز آف اسپیشلائزیشن. ایک تھی مارکیٹنگ, فائنانس, ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹمس. پھر میرا انٹرسٹ بنا بی بی آنرس میں. میں نے ایک تو یو سی پی میں بھی اپلائی کر دیا تھا, سی ایس میں, یو سی پی میں سی ایس میں اپلائی کر دیا تھا اور آ گیا تھا نام میرا. پھر کام سیٹس میں پھر میں نے پاپا ماما کو منا کے میں نے کہا بس رکھ لوں گا. یار نہ کرو یار. اچھا پاپا ماما کو کہوں گا کہ کوئی بات نہیں میں بس رکھوا لوں گا, اسٹیمنا بہت کر لوں گا گراؤنڈس کی وجہ سے. اور جو ہے بی بی اے میں نے اپلائی کر دیا اور ایک سی ایس میں بھی کر دیا. اچھا پھر جی کیا ہوا, یو سی پی میں بھی ہو گیا میرا, کام سیٹس میں بھی ہو گیا. جب یو سی پی میں ہوا نا, انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ پری میڈیکل سے پڑھے ہوئے ہیں اینڈ پھر آپ کو جو ہے پری ریکویسائٹ آپ کو میتھ پڑھنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے میڈیکل میں میتھ نہیں پڑھا اور ابھی پڑھنا پڑے گا آپ کو ہم 1 سال میں. اور میتھ تو مجھے پسند نہیں, کیلکولس اور عجیب, اور سی ایس میں تو ویسے ہی بہت سارا میتھ ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈینری. پھر میں نے کہا نہیں یار سی ایس چھوڑو, فارغ کرو. اور بی بی اے میں میرا کام سیٹس میں نام آ گیا تھا. پھر میں نے کہا بھائی بیسٹ ہے یار, یہ تو کمال ہو گیا. پھر کام سیٹس گئے بھائی, ولاگس وغیرہ بھی بنائے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, اگر نہیں دیکھے تو یار دیکھو جا کے چینل پہ. اور بڑا زبردست لائف ہے یار, کمال. گراؤنڈز ہی گراؤنڈز ہیں, آپ کو گرینری ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت پسند آئی یونیورسٹی. پڑھائی بھی ہے آف کورس. اینڈ پھر کیا کہتے ہیں, پہلا سیمسٹر آن لائن گزر گیا اور ابھی سیکنڈ اس میں بھی کرونا وائرس آ گیا. کرونا بچا رہا ہے بھائی, اللہ کے کرم پہ چل رہے ہیں. شفقت صاحب زندہ باد. اچھا تو بس یہ تھی یار کہانی. اور ہاں یار اپنی مین باتیں تو میں بتانا بھول گیا اپنی. اچھا میں نے جب یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا, ہاں وہ اچھا اس سے پہلے چلتے ہیں. اس سے پہلے جب اسکول لائف میں مجھے نا کیا کہتے ہیں اسٹیج پر بڑا بلایا جاتا تھا. لائک میں ریسیٹیشن کرتا تھا, میری آواز اچھی تھی اور مجھے میں کرتا تھا ویڈیوز, کیا کہتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. اور پھر مجھے آڈیٹوریم میں ڈی جی کے سامنے بھی میں نے کیا پرفارم, ریسیٹیشن کی تھی. پھر سب کو بہت پسند آئی, بہت سب نے اپریشیٹ کیا. میں اکیڈمی میں بھی جاتا تھا نا, وہاں کی گرلز اسٹیئرس پہ کھڑی ہوتی تھیں, وہ بڑی تعریف کر رہی تھیں, کیا بات ہے تمہاری سی پی ہے وہ. تو وہ ایک شائنس ہوتی تھی اور ایک خوشی بھی ملتی تھی یار کہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا اور پھر جو ہے 10th کلاس آئی, جو فیئر ویل تھی, ہماری میم نے کہا کہ حسیب تم نے گانا گانا ہے. اچھا میں عاطف اسلم کا بہت بڑا فین ہوں یار, یہ بتاتا چلوں, عاطف اسلم کا بہت بڑا فین ہوں. اچھا پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنا ٹرائل لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے جینا جینا گا کے دکھایا, بہت پسند آیا انہیں. اچھا پھر جی میں نے پرفارم کیا اپنے 10th میں, سب کو بہت پسند آیا. پھر جب میں جا رہا تھا, مجھے یاد ہے میری میم تھیں مس امیمن, اچھا انگلش کی میم تھیں. وہ کہتی ہیں حسیب جب آگے فیوچر میں اگر تم سنگر بنے نا تو ہمیں کنسرٹس میں جو ہے نا ٹکٹیں فری دینا. تو یہ بات مجھے ٹچ کر گئی. میں نے کہا یار زبردست, لیکن نہیں میں اس فیلڈ میں تو نہیں جاؤں گا, آئی نو, بٹ پھر بھی یعنی کہ اچھا لگتا ہے کہ یار ٹیچرز آپ کو سپورٹ کیا کہتے ہیں تعریف کرتے ہیں, اور آپ کے دوست آپ کی تعریف کرتے ہیں. اچھا پھر جو ہے نا میں نے کالج لائف میں آ کے سیکنڈ ایئر میں ریسیٹیشنل ویڈیو سٹارٹ کی. اچھا میں بتاتا چلوں, مجھے سپورٹ سب سے زیادہ اگر ملا ہے نا جب میری پہلی ویڈیو تھی, وہاں سے میری فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف, میرے پھپھو, میرے تائبو, میرے چاچو, ان سب نے بہت سپورٹ کیا. اور کوئی جب نہیں دیکھتا تھا نا ویڈیوز, یہی دیکھتے تھے اور یہی کمنٹس کرتے تھے, اور یہی مجھے بہت موٹیویٹ کرتا تھا کہ یار میں فیوچر میں بھی ویڈیو بناؤں. اچھا پھر آہستہ آہستہ پھر فیملی بڑھتی گئی. تو اچھا کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا, ہاں پھر کیا کہتے ہیں پھر میں نے ایک ویڈیو ڈالی سورۃ الناس پہ, اور کیا کہتے ہیں فیس بک پہ. ہمارے سر تھے کیمسٹری کے, نام بھول گیا میں, سیکنڈ ایئر کے, انہوں نے دیکھی, انہوں نے مجھے بلایا ادھر آؤ. میں آیا, میں نے کہا لگتا ہے کوئی ڈانٹ وغیرہ پڑے گی, کچھ میں نے غلط کر دیا پیپر وغیرہ میں. اچھا تو پھر کہتے کہ اچھا یہ سورۃ الناس کی تلاوت میں نے سنی تھی آپ کی, وہ آپ تھے. میں نے کہا جی یار زبردست, آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو, بہت آگے جاؤ گے, یہ کام کرو, تو رکنا نہیں بس. تو یہ مجھے اس بات نے بہت موٹیویٹ کیا کہ یار یہی آپ کو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کک چاہیے ہوتی ہے. تو پھر میں نے کنٹینیوسلی ویڈیوز بنائی, اینڈ بیچ میں چھوڑ بھی دی تھیں کرونا کی وجہ سے. تو اب انشاءاللہ آگے تک
پلان تو ہے میرا، ویڈیوز بناؤں گا، ریسیٹیشنل ویڈیوز اینڈ حمد، نعت شریف، نشید. اور اگر کبھی کسی نے فورس کیا کہ یار گانا گاؤ بغیر میوزک کے، پھر وہ بھی کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بس خیر یہ ہے کہ پاپا نہ دیکھیں، باقی خیر پاپا ذرا میرے نا اسٹرکٹ ہیں ذرا اس معاملوں میں، اور ریلیجیس ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ تھی میری کہانی، یہ میری کہانی. اچھا یہ میری کہانی تھی. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو تھوڑی لینتھ بڑی ہو گئی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم ساتھ رہیں گے. اور سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بنیں. اور تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.